بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک پولیس آفیسر اسے اپنے گھر میں حتیٰ کہ اپنی پتنی اور بچوں سے بھی چھپانے پر مجبور ہوتا ہے۔ سمجھی تم؟ اشوک اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جھنجھلاہٹ کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ایسے میں اوشا کو بھی اپنے پتی پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ تو بیچاری خود اس کی پریشانی کم کرنا چاہتی تھی، تاہم وہ پھر کچھ نہ بولی۔ البتہ اسے گوردن پر غصہ آنے لگا تھا جس نے اس کی چغلی کھائی تھی۔ اوشا کو اب گوردن سے انتہائی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اشوک کروٹ بدل کر سو گیا تھا، لیکن اوشا کی آنکھوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن مختلف الجھن آمیز اور پریشان کن خیالات کی اماجگا بنا ہوا تھا۔ پرانی حویلی سے آنے والی پرسرار چیخیں، پھر گوردن کی دکھیاری بیوی مینا کا کسی منحوس شہنائیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اچانک خاموش ہو جانا، اور نارائن اور اشوک کے درمیان ہونے والی رازدارانہ گفتگو جس میں وہ بوڑھوں گرمک داس اور ودھو مل تریجا اور کسی نند لال اور کماری کی لاشوں کی گمشدگی کے بارے میں تشویش، اور وہ اپنے پتی اشوک کی پراسرار پریشانی کی وجہ سے حد درجہ خائف تھی۔ رات دبے پاؤں گزر رہی تھی۔ اوشا نے سونے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اب تو اس کے اندر پہلے سے زیادہ خود بد شروع ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کا پتی اشوک اسے اپنی پریشانی کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسا کیا راز ہے جو وہ اس کے سامنے بھی آشکار کرنا نہیں چاہتا؟ نیز اس کے وہ دشمن کون تھے جن سے وہ اس قدر خائف تھا کہ اس ویرانے میں آن بسا تھا؟ آخر وہ دشمن اس کے پتی کے خلاف ایسی کون سی سازش تیار کر رہے تھے کہ یہ ان کے خوف سے نہ صرف اپنی اچھی خاصی ملازمت تک سے مستعفی ہونے پر مجبور ہو گیا تھا، بلکہ عارضی طور پر صحیح اپنا شہر اور گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر نارائن داس وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اشوک کا خیر خواہ تھا؟ اب جبکہ اشوک اس کا آفیسر نہیں تھا، پھر اسے یہ سارا درد سر مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی پرسرار چکر تھا جس کی بڑی رازداری سے پردہ داری کی جا رہی تھی۔ اوشا جتنا سوچتی اتنا ہی اس کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سارے چکر میں اوشا کو سب سے زیادہ پرسرار اور مشکوک شخصیت چوکیدار گوردن کی محسوس ہو رہی تھی۔ گوردن کا نام ذہن میں آتے ہی جانے کی اوشا کے اندر تلخی سی پھیل جاتی تھی۔ اچانک اوشا ایک آواز پر چونکی۔ یہ آواز بالکل مدھم سی تھی، جیسے دور کہیں شادیانے اور نقریاں بج رہی ہوں، جیسے کوئی بارات آ رہی ہو۔ اوشا کو حیرانی ہوئی، بھلا اس ویرانے میں شہنائیاں کیسی تھی؟ یہ آواز کھڑکی کی طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوشا آہستگی سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب آ کر اس نے ایک پٹ کھولا تو سامنے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ سامنے تار اور بانس کے درختوں میں گھری ہوئی وہ پرانی حویلی اس وقت بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس ویران حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رنگین کمکموں کی روشنیاں چہار سو پھیلی ہوئی تھی، اور مہمان لوگوں کے علاوہ باراتیوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے۔ نقریاں اور شادیانے بھی بج رہے تھے۔ اوشا کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی کہ اس ویرانے اور پرانی حویلی میں بھلا کس کی شادی ہو رہی تھی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ شادیانوں کی آوازیں اب کافی واضح ہو گئی تھیں۔ اوشا نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کیا تو آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس کے باہر آ گئی اور حویلی کی طرف چل پڑی۔ حویلی کی طرف سے آنے والی آوازیں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آسمان صاف اور تاروں بھرا تھا۔ ہلکی ہلکی خنک ہوا چل رہی تھی۔ اوشا تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کے قریب آئی اور باراتیوں کو حیرت بھری نظروں سے تکنے لگی۔ لوگوں کے چہروں سے خوشیاں پھوٹی پڑ رہی تھیں۔ ان میں مردوں کے علاوہ جوان عورتیں اور لڑکیاں، بچے، غرض ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ پھر اچانک ایک بڑی سی سجی سنوری کار وہاں آ کر رکی اور اس میں سے دلہا دلہن اترے۔ لوگوں کے جھرمٹ میں آہستہ آہستہ چلتے حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ اوشا ابھی تک ورتہ حیرت میں تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک کھلجھا ہوا تھا۔
اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا اس ویرانے میں اتنے سارے لوگ کدھر سے آن جمع ہوئے تھے، اور وہ بھی اس سال خوردہ اور پرانی حویلی میں۔ یہ کون دلہا دلہن تھے جن کی یہاں شادی ہو رہی تھی؟ اوشا نے ایک بنی سنوری عورت سے پوچھا، یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس عورت نے عجیب سی خاموش نظروں سے پہلے اوشا کا سر تاپا جائزہ لیا، پھر عجیب سرسراتے لہجے میں صرف اتنا بولی، یہ کماری اور نند لال کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اندر حویلی میں چلی گئی اور اوشا اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ کماری اور نند لال، یہ دونوں نام تو اس نے اشوک اور نارائن کی زبان سے سنے تھے، مگر وہ تو ان کی لاشوں کا ذکر کر رہے تھے، تو پھر یہ دلہا دلہن کماری اور نند لال کون تھے؟ اوشا نے جھرجھری لے کر سوچا۔ اسے یوں لگا ایک بے نام سا خوف اسے جکڑنے لگا تھا۔ اس کا وہاں کھڑا ہونا دوبھر ہو گیا۔ اس نے قریب ہی واقع چوکیدار گوردن کے گھر کی طرف دیکھا، جس کے دروازے پر ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ اوشا کے دل میں آئی کہ وہ حویلی کے اندر جائے، مگر پھر جانے کیوں وہ کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئی۔ وہ واپس تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ریسٹ ہاؤس میں آئی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنے شوہر اشوک کو جگانے لگی۔ اشوک اشوک اٹھو، جلدی کرو۔ اس کے جھنجھوڑنے پر اشوک نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ کیا ہے بھائی، کیا ہوا؟ سونے دو، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر نیم خوابریدہ لہجے میں بولا۔ ارے بھائی اٹھو، بارات آئی ہے، وہ دیکھو حویلی میں کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ اوشا نے ہانپتی ہوئی آواز میں اسے بتایا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، اس ویرانے میں کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اشوک نے بیزاری سے کہا اور پھر سونے کے لیے کروٹ بدلنے لگا، مگر اوشا نے پھر اسے جھنجھوڑا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ اوشا اسے کھڑکی کے پاس لے کر آئی اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کر بولی، وہ دیکھو اس حویلی میں شادی۔ آواز اس کے حلق میں ہی اٹک گئی، کیونکہ باہر پر ہیبت تاریخی اور سناٹا طاری تھا۔ آسمان پر ٹکے چاند کی روشنی میں ٹن من درختوں میں گھری ہوئی وہ پرانی حویلی ویران تھی۔ آس پاس کوئی ذی نفس تک موجود نہ تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والی اس گہما گہمی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ پرانی حویلی جس پر رنگین بلبوں کے قمقمے روشن تھے، اور وہ سارے ہی مفقود ہو چکے تھے۔ حویلی پر ویسے ہی ازلی ویرانی اور ایک سیلن زدہ سی پراسرار خاموشی مسلط تھی۔ اچانک کایا پلٹ پر اوشا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایسے میں اشوک بیزاری اور غصے میں بولا، میں نے کہا تھا نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، بلا وجہ میری نیند خراب کر ڈالی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دوبارہ بستر پر آ کر گہری نیند میں ڈوب گیا، اور اوشا ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ کہاں گئے یہ سب لوگ؟ اور وہ باراتی، وہ ڈھول تاشے بجانے والے کہاں گئے؟ یہ سب لوگ؟ وہ عجیب انداز میں زیر لب بڑبڑائی۔ اس کے دل و دماغ میں وحشت سی گھر آنے لگی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے پرانی حویلی کی جانب تکے جا رہی تھی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ وہ سوچنے لگی، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو خود اس نے یہاں ایک شادی کی تقریب ہوتے دیکھی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ خود چل کر وہاں تک گئی تھی اور ایک مہمان عورت سے بات بھی کی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، یہ وہم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑائی۔ اسے اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہونے لگے، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ایک عجیب سا غصہ آنے لگا تھا اسے۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ کمرے کی دم بخود فضا اسے ہذیانی کہکہوں کی طرح محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی شل ہوتی کیفیت پر قابو پایا اور قریب رکھے کانچ کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی گٹا گٹ چڑھا گئی۔ اسے اپنے پاؤں من من کے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل و دماغ بار بار وہم کی نفی کر رہا تھا۔ انہیں یہ تسلیم ہی نہیں تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس بارات اور سجی سنوری حویلی کو اوشا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ پل بھر میں کس طرح ایک پر ہیبت ویرانی میں تبدیل ہو گئی تھی۔